اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد للہ ہم لوگوں نے ابھی فجر کی نماز پڑھی. اللہ جل جلالہ ومن والہ ہماری استعمال کرنے سے قبول فرمائے. مولانا صاحب نے کہا کہ یہاں فجر کی نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے. مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس نوعیت کا بھی ہو بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مدارس میں پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، دارالعلوم دیوبند کے لیے مشہور تھا کہ وہاں ایک ادنا درجے کا چپراسی وہ بھی صاحب نسبت ہوا کرتا تھا. اور اب چونکہ ہم لوگ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہو گئے، زیادہ مصروف اور مشغول ہو گئے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تعلق ہونا چاہیے، قلب اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس میں بہت کمی ہو گئی. اور اس کمی کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں اور یہ ساری پریشانیاں جو آج کل دیکھ رہے ہیں. بہرحال اس وقت کوئی تقریر کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا. اس وقت صرف یہ بتانا تھا کہ مجھے یہاں آ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی اور مسرت پر مسرت، خوشی پر خوشی اس وجہ سے بھی ہوئی کہ یہاں مدرسے میں تعلیم کے علاوہ قال اللہ اور قال رسول کے ساتھ ساتھ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور استقامت اور ترقی سے نوازے. بزرگ اور دوستو، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعذب الذرا، بارش ہونے سے پہلے زمین بالکل ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر اللہ جل جلالہ وہاں پر بارش نازل کرتا ہے، اور اس بارش کی وجہ سے وہ زمین نئے سرے سے تر و تازہ ہو جاتی ہے. اور جب کاشتکار اور کھیڈوت اور ذرا اس کھیتی کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. حالانکہ ابھی وہ بھی پکی نہیں ہوئی، پودے بھی مضبوط نہیں ہوئے، پودے میں بھی ابھی جتنے پھول ہونے چاہیے وہ پھول نہیں ہے، پودے میں بھی جتنے پھل لگنے چاہیے وہ پھل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کہتا ہے یعذب الذرا، کاشتکار کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. بزرگوں اور دوستوں، دارالعلوم دیوبند بھی جب قائم ہوا تھا، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استاد تھا جس کا نام بھی محمود تھا، اور ایک شاگرد تھا اس کا نام بھی محمود تھا. لیکن اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اخلاص کی وجہ سے وہ کام کو ایسا محمود بنایا کہ آج وہ دارالعلوم دیوبند ہو گیا. تو اس وجہ سے کم ہونے کی وجہ سے تعداد کم ہے، تعداد کے اوپر زیادہ توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اصل اخلاص کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اخلاص کتنا ہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا انفرادی طور پر آدمی میں بھی جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا. اور جس مدرسے میں جس دارالعلوم میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ جل جلالہ ومن والہ آخر میں اس کو کامیابی عطا کریں گے اور ترقی عطا کریں گے. بہرحال بڑا اچھا وقت ذکر کا تھا، ذکر کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا ہے مولویوں کو جب کرسی مل جاتی ہے تو پھر حب شعر، کرسی کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مجھ بولتا ہی چلا جاتا ہے. اس وقت میں نے صرف ارادہ یہ کیا تھا کہ ابھی ہم لوگ ذکر کریں گے. جو لوگ مشائخ حفاظ بیعت ہیں ایک شخص، دوسرا ان مشائخ حفاظ سے انہوں نے اس ذکر کو، بارہ تصویر والے ذکر کو کرنے کی اجازت دی ہے یا اجازت لی ہے یا وہ ذکر کرتے ہیں، وہی یہ ذکر کریں.
دیکھا دیکھی چلو تو یہ بھی لا الہ پڑھ رہا تھا میں بھی لا الہ پڑھوں، یہ نہیں۔ لا الہ ویسے بھی پڑھو گے تو کوئی نقصان تو نہیں ہے، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ کھانا، مٹھائی، حلوہ جتنا آدمی چاہے کھا لے، لیکن پیراسیٹامول، پناڈول یہ بھی کھانے کی چیزیں تو ہے، لیکن وہ علاج کے لیے ہے، امراض کے لیے ہے، بیماری کے لیے۔ اس لیے اگر سر میں درد ہو رہا ہے اور وہ لے رہا ہے تو فائدہ کرے گا اس کو، اگر نہیں اور ویسے ہی لے لیا، اس نے شوق میں لا کر لے لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان ہو۔ تو اس وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ مشائخ کے حلقہ سے بیعت ہیں میں بہت ہی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، بیعت ہونا چاہیے اور اچھا ہے کہ وہ ہوئے۔ یہاں تو مجھے معلوم نہیں، باقی مدارس کا جہاں تک مجھے علم ہے بہت کم ہوتا ہے کہ مولانا صاحبان بیعت ہونے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتے، نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی بات ہے کہ بیعت ہونا چاہیے، بیعت ہونا ضروری ہے، حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نقص ہے الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ دوسری بات رہی کہ اس سے بیعت ہونا چاہیے کہ نہیں، مجھ سے بیعت ہونا چاہیے کہ نہیں، سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہے جو صحیح سنت کا تابعدار ہو اس سے بیعت ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں کرامت ہوتی ہے یا نہیں۔ خیر بہرحال آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ابھی شریک ہوں، ذکر کریں، اور جو لوگ نہیں ہیں وہ پہلا کلمہ طیبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت بڑی فضیلت بتائی، اور اس کی فضیلت میں ایک ہی بات، مختصر سی بات اگر سننا چاہیں تو میں سنا لوں کہ 75 سال 80 سال تک کا آدمی کفر اور شرک کے ظلمت میں، سیاہی میں، گندگی میں پڑا ہوا ہو، لیکن ایک ہی مرتبہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ساری کفریات، ساری شرکیات سب ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بہرحال جو لوگ ابھی بیعت نہیں ہیں یا بیعت ہیں اور ان کے مشائخ نے ان کو معمولات بتا رکھیں گے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ پہلے معمولات کی پابندی کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ حضرات نے اس کی بھی فضیلت بہت ساری فضائل اعمال میں سنی ہوگی۔ لا الہ میں ایک فضیلت میں نے بتائی، اس طریقے سے تیسرے کلمے کی فضیلت میں بتاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں سے لایا گیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تمہارا خزانہ کتنا سیکیور ہوتا ہے، کتنا محفوظ ہوتا ہے، اور اس خزانے میں کتنی زیادہ قیمتی چیز ہو وہ رکھی جاتی ہے، اور اللہ جل جلالہ و من والوں کا سب سے اعلیٰ، سب سے الفاظ، سب سے اکبر ہے، اس کا خزانہ کتنا بڑا، اور اس خزانہ میں جو بات ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی، ادنا سے سوچو تو یہ تیسرا کلمہ اس کو پڑھو، اور استغفار اور درود شریف، یہ چار چیزیں ہیں، یہ جتنا پڑھتے چلے جاؤ، جیسے کہتے ہیں ذکر کرنے سے پاگل ہو جاتا ہے، کوئی پاگل نہیں ہوتا، اگر پاگل ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ جو ذکر ہے جتنا چاہے کرتے چلے جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں جو علاج ہے اور وہ علاج کے لیے جو ذکر کیا جاتا ہے ہمارا تسبیح وغیرہ، تو بغیر اجازت کے ان کی شرطوں کو رعایت نہ کرتے ہوئے اگر کر لو تو پھر کچھ نقصان ہوتا ہے، جو دوائی ہی علاج ہے۔ بہرحال اس وقت میں نے بہت سارا وقت آپ لوگوں کا لے لیا، بہت ہی مبارک وقت ہے یہ، فجر کے بعد کا وقت جو ہے بہت ہی نورانی وقت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ نورانیتیں
اور برکتیں تقسیم ہوتی ہیں. پھر گاڑی دوسری لائن کو چلی جائے گی، تقریر کا پھر گھر آ جائے گا، پھر شروع ہو جائے گا. لیکن میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ قرآن فجر کا جو یہ وقت ہے، صبح صادق کے بعد کا جو یہ وقت ہے، سورج نکلنے تک ساری دنیا کے لوگ اس وقت میں اٹھ کر اپنا اپنا کام کرتے ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کے خلاف. مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی معلوم یہ اس وقت تمہارے یہاں وہ باقی پناما وغیرہ میں بھی ہم نے سنا وہ بہت جلدی سے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر اپنا کاروبار کرتے ہیں. ہندوستان میں بھی بنیا لوگ جو ہے بہت جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. اور یہ ہم علماء کرام، مشائخ نظام یا مسلمان حضرات وہ 9-10 بجے تک اطمینان سے سوتا رہتا ہے. برکتیں تقسیم ہوتی ہے، اس وقت سوتے رہتے ہیں اور یہ لوگ برکتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو برکتیں پاس ہوتی ہیں. بہرحال یہ فجر کے بعد کا وقت جو ہے آپ لوگ ذکر میں لگا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہے ہیں، مطالعہ میں لگا رہے ہیں، تکرار میں لگا رہے ہیں. بہت ہی مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے، اس مدرسے کو بھی کامیاب فرمائے. پہلے بھی میں آیا تھا، اس وقت بہت ہی خوشی ہوئی تھی اور آج بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی مضبوط بنائے کہ کیربین کے لیے ہر گھر میں یہاں سے دعا کی اس کی نورانیت پہنچے. بہرحال اس وقت مجھے کوئی تقریر کرنا نہیں تھا اور مجھے اولاً تقریر آتی بھی نہیں، میں تقریر کرتا بھی نہیں. صرف یہ بتانا تھا کہ آپ لوگوں نے ذکر کی مجلس رکھی ہے، بہت مبارک ہے. ابھی ذکر کریں، جو لوگ 12 تسبیح کرتے ہیں وہ تو پابندی کے ساتھ کریں، لیکن جو نہیں ہے وہ یاسین پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں. اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھے اس جگہ بیٹھا رہے، پھر کیا ہے سورج نکل آئے وہاں تک اللہ کا ذکر کرتا رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے. تو اس 2 رکعت مختصر سی 2 رکعت ہے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ عمرہ کرے اتنا ثواب ہوتا ہے. اور عمرہ کرنے میں آج کل کتنی مشقت ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے بہت ہی اچھے اللہ مبارک کرے. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے، جس کو بیٹھنا ہو بیٹھیں، جس کو ذکر کرنا ہو ذکر کریں، جس کو تلاوت کرنا ہو تلاوت کریں. یہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ.